اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اسلام اور سائنس کے حوالے سے ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے سائنس کے حوالے سے کارنامے سر انجام دیے اور اسلام کس حد تک سائنس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم سائنس کا معنی و مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ آج ہر شخص سائنس اور سائنٹیفک کے الفاظ سے واقف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ دور سائنس کا دور ہے۔ اس کے باوجود اس سوال کا جواب بہت کم لوگ دے سکیں گے کہ سائنس کیا ہے۔ عام لوگ ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیلی فون، بے تار برقی، ہوائی جہاز، ایٹم بم اور اس قسم کی دوسری ایجادات کو سائنس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سائنس نہیں ہے بلکہ سائنس کا حاصل یعنی رزلٹ اور اس کا پھل ہے۔ اور جہاں تک سائنس کے لغوی معنی کا تعلق ہے تو سائنس کا لفظ لاطینی لیٹن زبان کے لفظ سائنسیا یا سائنٹیشیا سے نکلا ہے، جس کے معنی علم ہیں، اور انگریزی زبان میں سائنس سے مراد وہ علم ہے جو تجربات و مشاہدات کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ اس کی چند ایک تعریفات دیکھتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں سائنس کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کی گئی ہے: سائنس any system of knowledge that is concerned with the physical world and its phenomena and that entails unbiased observations and systematic۔ اور مریم ویبسٹر ڈکشنری کے اندر اس کی تعریف یوں کی گئی ہے: such knowledge or such a system of knowledge concerned with the physical world and its phenomena is called science۔ اب سائنس کی حدود کیا ہیں؟ تو سائنس ایک وسیع علم ہے، اسے کسی خاص حد تک محدود رکھنا ناممکن ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے انسانی علم بڑھتا جاتا ہے تو وہ نت نئے تجربات کرتا رہتا ہے، اور یوں سائنس کی حدود بھی وسیع ہوتی جاتی ہیں۔ سائنس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ قدم بقدم چلتی رہتی ہے۔ سائنس ہی کی وجہ سے انسان کائنات کے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانے کے قابل ہو چکا ہے۔ آج کا انسان کہیں تو علم طب، کہیں علم حیات، کہیں علم نباتات، کہیں جمادات، کہیں علم ریاضی اور کہیں فلکیات و خلاؤں کو تسخیر کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس طرح سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سائنس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سائنس کی بنیاد تجربات اور مشاہدات پر ہے۔ سائنسدان جب کسی نئی بات کے انکشاف کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے ذاتی خیالات، اوہام و نظریات اور سنی سنائی باتوں کو ذہن سے نکال دیتا ہے اور اپنی ذاتی خواہشات کو تجربے کا رنگ نہیں دیتا۔ وہ بار بار تجربات کر کے مشاہدہ کرتا ہے
اور پھر نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ المختصر، سائنس کا طریقہ کار تجربہ، مشاہدہ اور نتیجہ پر مشتمل ہے۔ اب ہم اسلام اور سائنس کو دیکھتے ہیں۔ اسلام نہ صرف سائنسی اہمیت و افادیت کو تسلیم کرتا ہے بلکہ سائنسی ترویج و ترقی کو اللہ کی رضا کی تکمیل قرار دیتا ہے۔ اسلام یہ باور کراتا ہے کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق انسان کی بہتری کے لیے کی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسانی تسخیر کے لیے بنایا۔ اس لیے قرآن پاک میں انسان کو بار بار کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے جہاز چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے یہاں تجارت کے ذریعے روزی تلاش کرنا مراد ہے، جبکہ کشتیاں اور جہاز سمندروں اور دریاؤں میں سامان تجارت کی نقل و حمل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سائنس ہی کی بدولت سمندر اور دریاؤں پر قابو پایا گیا اور کشتی ایجاد ہوئی۔ اور پھر ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے، آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اگر انسان ان نشانیوں پر غور و فکر کر لے تو وہ بہت سے فائدے اٹھا سکتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور خود ان کے وجود میں، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ یہ اللہ کا دین سچا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے آفاق کی نشانیوں سے مراد آسمان، چاند، ستارے اور عالم عناصر اربع کے اجزاء لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء میں جو عجائب رکھے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر دور میں نئے عجائب دکھاتا رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی ترقی میں مسلمانوں کی خدمات کیا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ صحت اور بیماری کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان کا ماضی۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری کو بھی پیدا کیا اور بیماری کے ساتھ ساتھ اس کی دوا بھی پیدا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اسامہ بن شریک قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ کانما علی رؤوسہم طیر فسلمت ثم قعدت فجاء الاعراب من ہاہنا وہاہنا فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نتداوى فقال تداووا
فإن اللہ عز وجل لم یضع داء الا وضعها له دوان غیر داء واحد الحرم۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی انتہائی باادب اور پرسکون تھے۔ چنانچہ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر سے بدو لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم دعا دارو کر لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کیا کرو، بلا شبہ اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا بھی پیدا کی، سوائے ایک بیماری کے یعنی بڑھاپا، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اور یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ پہلی مرتبہ کون سا انسان کب اور کہاں بیمار ہوا۔ البتہ قرآن مجید میں بیماری اور شفا کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اب اہل عرب اور طب کو دیکھتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں طب کا رواج نہیں تھا۔ علاج معالجہ کہن اور جادوگر کرتے تھے۔ اکثر بیماریوں کے لیے آگ سے داغا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی طبیب بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طبی ارشادات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظری اور عملی دونوں طرح کے علاج مروی ہیں۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب الطب موجود ہے۔ اگر ہم طبیب کی بات کریں، ڈاکٹرز کی بات کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ڈاکٹرز کا ذکر ملتا ہے جن میں حارث بن کلدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ملتا ہے۔ صحابہ کو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن کلدہ سے علاج و معالجہ کا مشورہ دیا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ زماد بن سلبہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اپنے معالج ہونے کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ اور اسلامی نظام میں حکومت کے ابتدائی دور میں جبکہ اسلامی حکومت کا کوئی محکمہ اور دفتر نہیں تھا تو مسجد نبوی کے صحن میں ایک شفا خانہ موجود تھا اور ایک انصاری خاتون حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا اس شفا خانہ کی نگران تھیں، جو بغیر کسی پیسے کے خدمت کیا کرتی تھیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو رفیدہ کے خیمہ میں پہنچا دو۔ تاریخ الاسلام للذہبی میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑا طب میں کوئی عالم نہیں دیکھا۔ مختلف کتب حدیث میں ہے کہ حضرات صحابیات جنگوں میں زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ اور اگر ہم عہد بنو امیہ کو دیکھیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں دو طبیبوں کا ذکر ملتا ہے جن کے نام ابن آسال اور الحکم تھے۔ اور اگر ہم عہد عباسی کو دیکھیں تو عہد عباسی میں
طب کو کافی شہرت ملی۔ اس دور کے جو مسلم اطباء نے چیچک، خسرہ اور دوسری وبائی بیماریوں پر خصوصی توجہ دی اور ان کے ٹیکے ایجاد کیے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ کا طریقہ، پارے کا لیپ، ٹانکوں میں حیوانی آنتوں کا استعمال، زخموں کو داغنے، پتھری کو آپریشن کے ذریعے نکالنے، آنکھ اور دانت کی سرجری، پٹی باندھنے کا طریقہ، ہڈیوں کو جوڑنے اور ان پر پلاسٹر چڑھانے کا طریقہ، آپریشن میں جدید آلات کا استعمال، دوران خون کا نظریہ، مرکب ادویہ میں شکر کا استعمال اور آپریشن کرنے سے پہلے سن کرنے کے طریقے سے دنیا کو روشناس کروانے والے مسلمان ہی تھے، اور یہ عباسی دور حکومت میں ان کا تصور مل جاتا ہے۔ اور ہمیں جو مشہور ڈاکٹرز ملتے ہیں ان میں حارث بن کلدہ ثقفی، علی عباس ایرانی، ابو القاسم زہراوی، ابن رشد، ابن الحسن، محمد زکریا رازی، حکیم اجمل خان اور حکیم محمد سعید کے نام جو ہے وہ قابل ذکر ہیں۔ اور دوا سازی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مختلف طریقے ایجاد کیے دواؤں کو استعمال کرنے کے لیے۔ مثلاً ٹائیفائیڈ میں ٹھنڈے پانی کے استعمال کا مشورہ دیا گیا اور ملیریا میں سرکہ کا استعمال کیا جاتا تھا، اور جو امراض کی تشخیص تھی وہ اس دور میں نبض کو دیکھ کر کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سی اہم کتابیں بھی اس دور میں لکھی گئیں، جن میں سے چند ایک نام جو ہے وہ ادبیات قلبیہ، یہ بو علی سینا کی کتاب تھی، اور اس میں انہوں نے پودوں کے جو دوائی خواص، میڈیسن کے جو امپیکٹ ہے ان کا ذکر کیا۔ پھر کتاب النباتات ہے الدنیاری کی، جس کی 6 والیمز ہیں، اور اس میں بھی پودوں کے خواص بیان کیے گئے۔ اور ایک اور کتاب الادویہ، یہ البیرونی کی تھی، جس میں 850 دواؤں کے نام ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیمسٹری کی طرف آتے ہیں کہ کیمسٹری میں مسلمانوں کی خدمات کیا تھیں۔ تو اگر ہم کیمسٹری کا معنی مفہوم دیکھیں، اردو میں اسے کیمیا کہا جاتا ہے۔ کیمیا سے مراد رانگ کو چاندی یا تانبے کو سونا بنانا کہتے ہیں، اور سائنسی اصطلاح میں خاصیت و ماہیات اشیاء کے علم کو کیمیا کہتے ہیں۔ اور اس میں جو کیمسٹری کے اہم جو مسلم سائنٹسٹ ملتے ہیں ان میں سب سے پہلے ابو بکر محمد زکریا رازی کا نام ملتا ہے۔ یہ ایک مشہور طبیب بھی تھا، اور ابتدائی عمر میں اس پر سونا بنانے کا خبت لاحق ہوا۔ پھر وہ دوا سازی کی طرف آ گیا، اور اس نے پہلی بار آرگینک اور ان آرگینک کیمسٹری سے دنیا کو روشناس کروایا، اور اپنی کتاب الاسرار میں کیمیائی عملیات اور تجرباتی بنیادوں کو روشنی میں بحث کی۔ اس نے آلات کشید، مختلف قسم کی بھٹیاں بنانا، دھاتوں کو پگھلانا، شیشے کو پگھلانا اور چیزوں کو جوڑنے کے لیے ٹانکے لگانا وغیرہ کا استعمال بھی روشناس کروایا۔ نیکسٹ ہمیں ابن سینا کا ذکر ملتا ہے۔ ابو عبداللہ حسین بن عبداللہ المعروف ابن سینا، یہ ایک مشہور طبیب تھا۔ اس کے بقول دھاتوں کو ملا کر سونے جیسی چیز تو بنائی جا سکتی ہے، لیکن وہ سونا نہیں ہو سکتا، اور اس نے مزید جڑی بوٹیوں پر تجربات کیے اور ان کے خواص معلوم کیے۔ اور نیکسٹ ہمیں جابر بن حیان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ پہلا ماہر کیمسٹری تھا جس نے ثابت کیا کہ پارا اور گندھک اگر انتہائی خالص ہو اور ایک خاص مقدار میں
اگر ان کا امتزاج ہو تو سونا بن سکتا ہے، اگر کم خالص ہو تو چاندی بن سکتی ہے۔ اس نے سب سے پہلے گندھک کا تیزاب، شورے کا تیزاب، سلور نائٹریٹ دریافت کیے اور کپڑا رنگنے، وارنش بنانے، موم جامہ بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے اور دھاتوں کی صفائی کا طریقہ بھی بیان کیا اور 100 سے زیادہ کتب بھی لکھی۔ نیکسٹ نام ہمیں یعقوب بن اسحاق الکندی کا ملتا ہے۔ یہ فلسفہ، طب، ہندسہ، منطق اور علم نجوم میں ماہر تھا۔ جابر بن حیان کے فلسفہ کیمیاء گری کا مخالف تھا۔ رنگ سازی میں اسے مہارت تھی۔ امونیا، ایلومینیم کلورائڈ، نائٹرک ایسڈ، سلفورک ایسڈ اور پوٹاشیم نائٹریٹ کی ایجادات اسی کے سر ہیں۔ اس نے معدنیات، جواہرات اور عطر پر بھی کتابیں لکھیں۔ اب ہم فزکس کی طرف آتے ہیں طبیعت کے حوالے سے۔ تو طبیعت کا اگر معنی مفہوم کو دیکھیں، طبیعت سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں مادہ، توانائی، خلا اور وقت کے اصول و قوانین کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ علم کائنات کے بنیادی اجزاء سے متعلق ہے۔ اور اگر ہم چند سائنٹسٹ کو دیکھیں تو ہمیں اس میں یعقوب بن اسحاق الکندی کا نام ملتا ہے، اور یہ جو شخص تھا اسے عربی، یونانی، سریانی، فارسی اور ہندی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ اس نے فزکس پر تقریباً 22 کتابیں لکھیں۔ اس نے مادہ، صورت، حرکت، زمان و مکان کے ساتھ ساتھ علم البصر اور علم المناظر پر بھی بحث کی، اور موسیقی پر بھی ایک رسالہ جس کا نام تھا رسالہ فی معرفت الموسیقی، جو ایک کتاب تھی، وہ بھی لکھی۔ اس کے مطابق ہر نغمہ مختلف سروں کے امتزاج کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سر کی آواز سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور یہ لہریں کانوں سے ٹکرا کر آواز کا احساس دلاتی ہیں۔ اس کے مطابق ہر سر کے لیے 1 سیکنڈ میں پیدا ہونے والی لہروں کی تعداد مقرر ہوتی ہے، جس سے اس سر کی فریکوینسی کہتے ہیں۔ اس نے سروں کی فریکوینسی معلوم کرنے کا طریقہ بھی معلوم کیا، اور یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب سائنس اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھی اور اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کے کیا کیسی چیزیں بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کتنی باریک بینی کے ساتھ ان چیزوں کا مشاہدہ کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہمیں احمد بن موسیٰ شاکر کا نام ملتا ہے۔ یہ ایک ماہر میکانیات، یعنی یہ طبیعت کی وہ شاخ ہے فزکس کی جس میں ہم جسم کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو کسی قوت کے زیر اثر حرکت میں ہو۔ اس کی کتاب الہیل جو ہے وہ میکانیات کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے، اور اس میں 100 میکانیکی آلات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ نام ہمیں ابو نصر فارابی کا ملتا ہے۔ اس نے بھی بہت سی کتابیں لکھی، اور اس کی کتاب فی الجواہر سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے۔ نیکسٹ ہمیں نام ابو علی سینا ملتا ہے کہ اس نے حرکت اتصال، قوت اور روشنی پر بے شمار رسالے تحریر کیے۔ اس نے پتھر، دھاتی اور معدنی چیزوں کو موضوع بحث بنایا۔ اس نے ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار چاہے کتنی بھی ہو وہ ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ابو ریحان البیرونی کا نام ملتا ہے۔ اس نے غزنی میں بہت بڑی رصد گاہ بنائی۔ اس نے ایک کتاب الجواہر فی الجواہر لکھی جس میں قیمتی موتیوں،
اور پتھروں کی کثافت اضافی معلوم کی، اس نے ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے 2 درجے تیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے فواروں، کنووں اور چشموں سے خود بخود ابھرنے والے پانی کی وجوہات کو بھی بیان کیا۔ پھر ابن الحشم کا نام ملتا ہے۔ اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ روشنی جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو کچھ شعاعیں جسم کی مختلف سطحوں سے پلٹ کر فضا میں بکھر جاتی ہیں، چند آنکھ میں داخل ہو جاتی ہیں، جس سے وہ جسم آنکھ کو نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں امام غزالی کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے حرکت، مکان، امتزاج و ترکیب کے مسائل کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لمس یعنی چھونا، بصر دیکھنا اور بصارت آنکھ کے متعلق اپنے نظریات پیش کیے۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن الخازن نے تجربے سے ثابت کیا کہ ہوا وزن رکھتی ہے۔ پتھروں کے وزن کے لیے اس نے ترازو ایجاد کیا۔ پانی اور ہوا کے اندر چیزوں کا وزن کرنے کے لیے بھی ترازو کو ایجاد کیا۔ الجوزی نے گھڑیوں اور کلاکوں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد اگر ہم فلکیات کے حوالے سے بات کریں، فلکیات کی تعریف کیا ہے کہ فلکیات یعنی ستاروں کا قانون، یہ قدرتی علوم کی ایک ایسی مخصوص شاخ ہے جس میں کرۂ ہوا، اجرام فلکی یعنی چاند، سیارے، ستارے، سحابیے اور کہکشاں وغیرہ، اور زمین کے باہر رونما ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں اگر ہم مسلم سائنٹسٹ کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام ملتا ہے کہ آپ علماء عالم میں پہلے عرب تسلیم کیے جاتے ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے سیاروں کی کشش کا نظریہ پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی طویل ترین فضا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ حصہ جس میں نظام الشمس کے سیارے گردش کر رہے ہیں اور جہاں ہوا موجود نہیں ہے۔ دوسرا حصہ جس کا تعلق ہماری زمین کے دائرہ گردش سے ہے جہاں ہوا موجود ہے، اور اس حصے میں نظام شمسی کے سیارے داخل نہیں ہو سکتے، اور جہاں وہ گردش کر رہے ہیں وہ صرف خلا ہے۔ اس کے بعد ابن رشد نے سورج کی سطح کے دھبوں کی شناخت کی۔ عمر خیام نے گریگورین کیلنڈر یعنی عیسوی جو کیلنڈر تقویم تھا اس کی اصلاحات مرتب کی، اور پھر خلیفہ مامون الرشید کے زمانہ میں زمین کی محیط کی پیمائشیں عمل میں آئیں جن کے نتائج کی درستگی آج کے ماہرین کے لیے بھی حیران کن ہے۔ پھر ہمیں البتانی اور البیرونی جیسے نامور مسلم سائنسدانوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن، علم المیقات، میقات گھڑی کو کہتے ہیں، اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی فراہم کی۔ اس کے بعد ہمیں عباس بن فرناس کا ذکر ملتا ہے۔ اس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ تیار کر رکھا تھا جو دور جدید کی سیارہ گاہ کی بنیاد بنا۔ اس میں ستارے، بادل اور بجلی کی گرج و چمک جیسے مظاہر فطرت کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ اس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر بھی اڑایا تھا۔ البتانی، ابن یونس اور ازرکیل جیسے مسلم سائنسدانوں نے سمت قبلہ کے درست تعین اور چاند اور سورج گرہن کو قبل از وقت دریافت کرنے
حتیٰ کہ چاند کی گردش کا مکمل حساب معلوم کرنے کا نظام بھی بنایا، اور غیر مسلم مورخین نے مسلم سائنسدانوں کی خدمات کا ان الفاظ میں اعتراف کیا۔ مسلمان ماہرین فلکیات نے بھی 13ویں صدی عیسوی کے قریب چاند اور سورج کو حرکت دینے والے نظام کو دریافت کیا اور بعد ازاں دوسرے سیاروں کے حوالے سے تحقیق شروع کی۔ طے شدہ سالانہ تاریخوں کے حساب سے اور ان تاریخوں کا رجسٹر کا آغاز کچھ ایسا کیا تھا کہ اسے سمندر کو پار کرنے کے لیے جہازوں کی رہنمائی میں بہت زیادہ استعمال میں لایا گیا۔ پھر ہم میتھ کے حوالے سے بات کریں، ریاضی میں جو مسلمانوں کی خدمات تھی تو سب سے پہلے صفر کو، زیرو کو بطور نیا ہندسہ ایجاد کیا، اور پھر اشاری نظام کی جو ایجاد ہے اس کا صحرا بھی مسلمانوں کے سر ہے۔ یعقوب بن اسحاق الکندی نے علم ہندسہ پر 22 کتابیں بھی لکھیں۔ عمر خیام نے جذر نکالنے اور جذر المعقب نکالنے کے نئے طریقے دریافت کیے۔ ابو الوفا البزجانی کو علم مثلث میں مہارت تھی، اس نے جیومیٹری میں زاویوں کے اشاریہ کے درجوں تک کی پیمائش کو ثابت کیا۔ تو یہ ویسے تو اگر ہم ڈیٹیل سے بات کریں تو بہت ساری ڈیٹیل بن جاتی ہے، لیکن ہم نے بڑا شارٹلی جو چند ایک پہلوؤں کو لے کر ہم نے مسلمان سائنٹسٹ کی خدمات کو دیکھا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر وہ سائنس کو باقاعدہ ایک علم کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ کبھی بھی سائنس کی مخالفت نہیں کرتی جب تک کہ اس کی ایجادات کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کیا جاتا رہے۔